الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام یسألونک۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم مختلف مفتیان کرام کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے دینی مسائل سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور دسیوں فضائل آپ روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن رمضان کے ان تمام فضائل سے ہم تبھی مستفید ہو سکتے ہیں جب ہمیں رمضان کے مسائل معلوم ہو، تو ہم ٹھیک طریقے سے ہمارے روزے ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں ہمارے محترم دوست جامعہ اشرفیہ کے مفتی ضیاء الدین صاحب۔ آپ مفتی ہیں جامعہ اشرفیہ کے، اور آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، اور بہت سارے دارالفتاء میں مفتی صاحب کی فتاوی کی خدمات ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ مفتی صاحب، پہلا سوال ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ روزہ کس پہ فرض ہے؟ یعنی کیا وہ منیمم عمر ہونی چاہیے جس میں کسی بچے پر روزہ جو ہے اوبلیگیٹری اور لازمی ہو، اور کیا عقل اور سینس ہونی چاہیے کہ جس میں روزہ جو ہے وہ لازم؟ یہ اصولی بات تو یہ ہے کہ عاقل بالغ مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، عاقل بالغ مسلمان۔ بلوغت کی جو منیمم عمر ہوتی ہے عام طور پر، جس میں بلوغت کی علامات اس کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، وہ لڑکی کے لیے 9 سال کی عمر ہے اور لڑکے کے لیے 12 سال کی عمر ہے۔ اس سے پہلے عام طور پر بلوغت کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، یعنی اس عمر سے پہلے روزے فرض نہیں ہے کسی بچے پر؟ اس عمر سے پہلے روزے فرض نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے، ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے، موقع کو دیکھتے ہوئے ان کو ترغیب ضرور دینی چاہیے۔ باقی جب بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے گی اس عمر کے بعد، جیسے بچی کے لیے ایک علامت بلوغت کی یہ ہے کہ اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، لڑکے کے لیے بلوغت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے، تو جب یہ بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت اس کو بالغ سمجھا جائے گا اور شریعت کے دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، تو پھر جب ان کی عمر 15 سال ہو جائیں، 15 سال سے مراد 15 قمری سال، شمسی سال اور قمری سال کے اندر 10 دن کا فرق ہوتا ہے، تو 15 سال قمری جب مکمل ہو جائیں گے تو اب اگرچہ کوئی بلوغت کی علامت ظاہر نہیں بھی ہوئی، اب ان کو بالغ سمجھا جائے گا اور روزہ ان پر فرض ہوگا۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اپنی سائنس میں نہیں ہے، جی اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ بالکل، جو عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہو، کوئی مجنون اور پاگل نہ ہو، کیونکہ مجنون اور پاگل جو ہے اس پر شریعت کے احکامات لازم نہیں ہوتے، تو وہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عقل اس کی ٹھیک ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ بالغ ہونا چاہیے۔ دوسرے مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں مفتی صاحب، کیا روزے کے لیے رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ اگر ایک بندہ رات سے نیت نہیں کرتا تو کیا اس کا روزہ ٹھیک ہوگا؟ اور ساتھ اس میں یہ بھی فرمائیں کیا سحری کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، نیت تو روزے کے لیے نیت کرنا تو فرض ہے، بغیر نیت یہ روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کا مطلب بھی فرمائیں۔ جی، نیت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ میں نے آج کا کل کا روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت اگر آپ کی ہے تو یہ کافی ہے۔ زبان سے عام طور پر جو الفاظ بتائے جاتے ہیں نیت کے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان کو بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس قسم کے الفاظ کوئی مشہور ہیں، الفاظ کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور یہ الفاظ ثابت بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں، ظاہر ہے کہ نیت میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ دل کے ارادے کا نام ہے، تو الفاظ کوئی خاص ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی اپنی زبان میں، اردو میں، عربی میں، پنجابی میں، پشتو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ زبان سے بھی الفاظ ادا کر دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا اس کو استحضار ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا کرنے لگا ہوں، تو یہ تھوڑا سا اس کو یعنی وہ ایک احساس تازہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نیت ہی سمجھی جاتی ہیں۔ جی، مثلا آپ سحری کے لیے اٹھیں، سحری کھا رہے ہیں، تو کیوں کھا رہے ہیں؟ اسی لیے کھا رہے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ سحری کھانا اٹھنا یہ بھی نیت ہی شمار ہوگا اور اس سے روزہ درست ہو جائے گا۔ لیکن کیا سحری کرنا لازمی ہے؟ اگر ایک بندہ ہے وہ سحری کے نہیں اٹھ پاتا تو وہ کیا یہ کہے گا کہ چونکہ میں نے سحری نہیں کی لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں؟ سحری کھانا مسنون عمل ہے، سنت ہے، یہ ٹھیک ہے، اور روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اس کی ترغیب ہے حدیث کے اندر کہ بھئی برکت والا کھانا اس کو کھانا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کا فرق یہی ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں، تو اس لیے سحری کھانی چاہیے، سحری نہیں چھوڑنی چاہیے،
لیکن اگر کوئی سحری چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. یا اسی طرح بعض اوقات لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، نہیں اٹھ پاتے، تب بھی وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ سحری کھانا روزے کے لیے شرط نہیں ہے. جی صاحب، اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی فرمائیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سحری کا جو انتہا وقت ہے، یعنی روزہ بند کرنے کا جو وقت ہے، اس حوالے سے مختلف باتیں مشہور ہیں. مثلا بہت سارے لوگ اذان کو دیکھتے ہیں، اذان پہ روزہ بند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ایک حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی اگر اذان ہو بھی رہی ہو اور آپ تب بھی کھا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے، جو ابتدائی وقت ہے روزے کا، وہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اصل میں جو قرآن کریم نے روزے کی ٹائمنگ بتائی ہے، تو وہ یہ فرمائے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق صبح کاذب سے جدا نہ ہو جائے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ افق میں، آسمان میں پہلے صبح کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، یعنی روشنی آتی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ٹائم آتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں، روشنی آتی ہے اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو روشنی کا ٹائم ہوگا، یہ صبح صادق ہے، اس وقت تک کھا سکتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے. اور پھر فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو شام تک لے کے جانا ہے. تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اذان ہی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ اذان کا روزے کے ٹائم سے تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی وقت داخل ہوتی ہے اذان نہیں دے گا تو بعد میں دے دے گا، بعد میں اذان ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو سحری ہے اس کو اذان کے ساتھ جوڑنا درست نہیں ہے، بلکہ جو کیلنڈر جو ہمارے ہاں بنے ہوئے، بالکل آپ کے پاس جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں ان کیلنڈر کو فالو کرنا چاہیے. البتہ کیلنڈروں کے اندر یہ بات عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. 2-3 منٹ کا آپ کو اگر 5-6 کیلنڈر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا. یہ فرق احتیاط کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو لے لینا چاہیے. یعنی جب سحری بند کرنی ہے تو جو زیادہ احتیاط والا وقت ہے، جس میں 2-3 منٹ پہلے دیے بند کریں، اس کو بند کریں. اور جب افطاری کی بات آئے تو اس میں 1-2-3 منٹ بعد میں افطار کر دیا کریں. ہاں البتہ بہت زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے، یعنی غیر معمولی تاخیر جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، منع ہے. جہاں تک بات ہے غیر معمولی تاخیر کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ پہلے بند کرنا، آپ یہ فرمانے چاہ رہے ہیں؟ سحری میں سحری کی بات نہیں کر رہا، غیر معمولی تاخیر کے بارے یہ کہ روزہ افطار کی بات میں کر رہا ہوں. افطار کو دیر سے کرنا. حدیث میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تب تک خیر پر ہوگی جب تک وہ روزہ جلدی افطار کیا کرے گی. تو اس لیے وہ جلدی افطار کرنا ہے. جلدی افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی فوراً کریں، بلکہ اس میں ٹائم کا ذرا احتیاط کریں. 1-2 منٹ. جی جہاں تک بات ہے اذان کے دوران کھانے پینے کی، جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب اذان کے دوران، ظاہر ہے کہ اذان جب شروع ہوئی تو وقت داخل ہو گیا ہے، صبح کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب صبح کے ٹائم تو کھانا پینا جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی جب تک وہ تمہارے اذان ہو رہی ہو، برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو تم کھا لو. اول تو یہ جو حدیث ہے، یعنی اس حدیث کی اس پہ بہت ساری تفصیل بیان ہو سکتی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ فجر کی اذان ہے یا یہ رمضان کی اذان ہے اور اس وقت آپ کھا رہے ہو تو سحری کھا رہے ہو تو سحری کھا لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عام روٹین میں کوئی آدمی کھانا پینا کر رہا ہے اور اذان دے دی گئی، نماز کا وقت ہے، تو اس کو فرمائے کہ بھائی اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، جو کھانا ہاتھ میں ہو جلدی سے کھا لیں اور جا کے نماز پڑھ لیں. اور اس کی اس کو جو سپورٹ ملتی ہے باقی دیگر روایات سے بھی، دیگر روایات سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں. ایک پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اور یہ جو اذان ہوتی تھی یہ یعنی ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی کہ بھئی جو پہلے سے سوئے ہوئے ان کو اٹھا دیا جائے، جو جاگ رہے ہیں وہ جا کے اپنی سحری کھا لیں. لینتبہ النائم الفاظ آتے ہیں، پہلی اذان اس کے لیے ہوتی تھی. بھئی ولیرجع القائم ولینتبہ النائم ہے کہ بھئی جو کھڑا ہے عبادت کر رہا ہے وہ چلا جائے، کھا پی لے، سحری کر لے، اور جو سو رہا ہے اس کو وہ جاگ جائے. اور اکثر دفعہ ایسا بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی بیجا اذان دینے کے بعد کہ بھئی تم جا کے لوگوں میں اعلان کرو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بندہ سویا ہوا تھا اور اذان پہلے دے دی. تو حضرت بلال کی جو اذان ہوتی تھی وہ وقت سے پہلے ہوتی تھی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اس وقت یعنی ان بلال یؤذن قبل الوقت ہے، روایات میں الفاظ ہیں جو بلال ہیں وہ وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں، تو تم کھاؤ پیو حتی اذن ابن ام مکتوم، کہ جب تک ابن ام مکتوم اذان دیتے. وہ نبی صحابی تھے، وہ اذان جب دیتے تھے تو لوگ ان کو بتاتے تھے کہ فجر ہوگی، اس وقت وہ دیتے تھے. تو اس لیے یہ جو ایک طرح سے کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر، تو اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے
کہ جو اذان ہے وہ یا تو حضرت بلال رضی کی اذان مراد ہے یا اس سے عام اذان مراد ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایسی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات کا میں اضافہ ضرور کروں گا کہ چونکہ بعض اوقات یہ جو ٹائم ہوتا ہے بڑا اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بالکل سیکنڈز کا بھی حساب کر لیں، منٹ کا بھی حساب کر لیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر آپ کے پاس جو کیلنڈر ہیں وہ بھی اس میں 1-2 منٹوں کا فرق بھی ہے۔ اگر تو کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، کسی نے لقمہ منہ میں ڈالا ہوا ہے اذان ہو رہی، تو اگر جلدی سے کھا لے گا کوئی مسئلہ تو نہیں انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو ہم روزہ ہی سمجھیں گے، کیونکہ عام طور پر جو احتیاط ہوتی ہے اس میں 2 منٹ میں 2-3 منٹ احتیاط کا وہ رکھا ہوتا ہے۔ جی جی مفتی صاحب، اب ہم جب روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے دوران بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اس کی ایک پوری سیریز ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کیا ہم جو ڈرپ لگواتے ہیں روزے کی حالت میں، انجیکشن لگواتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں؟ بنیادی طور پر روزے کے اندر 3 کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، پہلے اس بات کو میرے سمجھ لیا جائے تو پھر یہ مسائل بھی سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، روزوں کے اندر ہم 3 چیزوں سے بچتے ہیں، کھانے سے بچتے ہیں، جی ٹھیک ہے، پینے سے بچتے ہیں، اور جو جائز خواہشات ہیں، ازدواجی خواہشات، ازدواجی تعلق ہے، اس سے بچتے ہیں۔ جب ان 3 چیزوں سے بچ جائیں گے نیت کر کے تو یہ ہمارا روزہ ہے۔ روزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی چیز جو اس کے خلاف پائے گی، جس کو ہم کھانا کہیں گے یا جس کو پینا کہیں گے یا جس کو ہم ازدواجی تعلق کہیں گے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، انجیکشن لگانا، ڈرپ لگانا، دوائی ڈالنا، تو اس کو ہم اس بات پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا پینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، تو کھانے پینے کے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے راستے رکھے ہیں، مثلا آپ منہ کے ذریعے سے کھانا کھاتے ہیں، وہ حلق کے ذریعے سے نیچے جو منفذ حقیقی جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ حقیقی منفذ کہہ سکتے ہیں، نیچرل جو راستے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر نیچرل راستے کے ذریعے سے آپ کوئی دوائی ڈالتے ہیں، کوئی چیز ڈالتے ہیں، وہ حلق کے ذریعے سے نیچے جا رہا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس ضمن میں جو آپ نے سوال کیا انجیکشن کا، انجیکشن کے ذریعے جسم کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے، آپ کسی وین میں دوائی انجیکٹ کرتے ہیں یا جسم کے کسی گوشت میں دوائی انجیکٹ کرتے ہیں یا ڈرپ لگواتے ہیں، یا ڈرپ وغیرہ لگواتے ہیں، تو یہ کھانے پینے کے قدرتی راستے نہیں ہیں، نہیں، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بلا ضرورت کسی کو روزے کے اندر مشقت ہو گئی ہے، مطلب کو تھوڑی بہت اس کو تنگی ہو رہی ہے اور وہ طاقت کا انجیکشن لگوا رہا ہے یا طاقت کا ڈرپ لگوا رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں۔ ہاں کوئی ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ کو وہ کیفیت حاصل ہو جائے، آپ فیل کریں اس کو۔ اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ بالکل، ناک میں اگر دوائی ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ حلق میں جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ حقیقی منفذ ہے۔ تو مفتی صاحب اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں آنکھ اور کان کا بھی بتائیں، تینوں چیزوں کا ایک ساتھ بتا دیں کہ ناک، آنکھ اور کان ایک ایک کر کے بتائیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں جو ناک ہے اس میں دوا ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آنکھ جو ہے اس میں دوائی ڈالیں گے، قطرے ڈالیں گے، ڈراپس ڈالیں گے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کان کا معاملہ ہے، اس میں دونوں طرح کی آرام موجود ہیں، قدیم فقہا کا بھی، لیکن اس میں جو یعنی اصل بات ہے وہی سمجھنے والی وہ یہ ہے جی کہ اگر کوئی صحت مند ہے، اس کے کان ٹھیک ہیں، پردے ٹھیک ہیں، صحیح ہے، وہ دوائی ڈالتا ہے تو وہ تو اندر نہیں جائے گی، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان عام حالات میں کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان لائے کہ کوئی بیماری ہو، کوئی کان کے پردے پھٹے ہوئے ہو، کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے دوائی اندر جائے گی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال کان میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی اس طرح سے دونوں اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور روزے کی حالت میں خون دینا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں؟ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرنا یا خون دینا؟ دیکھیں خون دینے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، ظاہر ہے کہ خون دینے میں آپ خون جسم سے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھا پی نہیں رہے، اسی طرح خون لگانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، وہی جو انجیکشن والی بات ہم نے کی، بلڈ ٹیسٹ لگانے سے، شوگر ٹیسٹ وغیرہ سے۔ البتہ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ جب آپ خون دیتے ہیں تو اس سے خاصی اچھی کمزوری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچ سکتی ہے کہ آپ کو کھانا پینا پڑ جائے، تو اس سے روزہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطر الحاجب والمحجوم، پہلے زمانے میں جو لوگ پچنے لگواتے تھے، خون نکالتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پچنے لگوانے والے، حجامہ کروانے والے کا بھی ٹوٹ جائے گا، کرنے والے کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ کرنے والے کو اس لیے فرمایا کہ وہ اس وقت کرتے تھے سینگ کے ذریعے سے سک کرتے تھے، خون کھینچتے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ خون کھینچے گا تو اندر جانے کا خدشہ تھا۔ بات کی تو ایسی روایات بھی ہے کہ روزے کی حالت میں پچنے لگا جو حجامہ کروانا ہے، کپنگ جس کو آپ کہتے ہیں، جی تو اس کی تو جواز کی روایت بھی ہے، تو ہمارا یہی عرض کرنا ہوں کہ وہ جواز کی گنجائش ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے اس کو اسی پہ ہم محمول کرتے ہیں نا کہ بھئی وہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ بھئی خون جسم سے نکلے گا تو خدشہ ہوگا، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی روزہ توڑ دے گا بندہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے فی نفسی خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ انسولین کے جو انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟
نہیں، انسولین کے انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو بہت سارے استما وغیرہ دوا کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریض، وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں. انہیلر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جس میں وہ دوائی ڈالتے ہیں لیکوڈ، اور بعض ہوتے ہیں جس میں وہ گیس کی شکل میں دوا ڈالتے ہیں. تو اس کا فرمائے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں، اصل بات وہی آ گئی کہ جو آپ کوئی دوائی اندر لے رہے ہیں، دوائی اندر جا رہی ہے، چاہے وہ گیس کی شکل میں، چاہے لیکوڈ کی شکل میں، چاہے وہ لیکوڈ ہو، چاہے وہ سالڈ ہو، چاہے وہ گیس ہو، جو بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ جب دوا اندر جائے گی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھاپ لے رہا ہے کوئی زکام وغیرہ کی وجہ سے، قصدن بھاپ لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا؟ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. قصدن ایسا کام کرنا، بھاپ لینا، اس کو اندر کی طرف انہیل کرنا، جی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ یہ ہے کہ جیسے بندہ کوئی جا رہا ہے، گرد و غبار آ گیا، دھواں آ گیا، خود ہی آ گیا، اب ظاہر ہے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں جو وامٹنگ ہے، پے وغیرہ آنا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ کہ اگر خود بخود ہو جائے تو جتنی مرضی ہو، کم ہو زیادہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی آدمی قصدن کے کرتا ہے، جیسا کسی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے قصدن کوئی انگلی ڈال کے کر لیا، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہ بھی زیادہ مقدار میں ہو گئی، یعنی منہ جتنے مقدار بھر جاتا ہے اس سے زیادہ ہو گئی، اتنی ہو گئی، تو پھر اسے روزہ ٹوٹ جائے گا. صاحب ہمیں جو بندہ، اگر ایک بندہ سفر میں ہے یا بیمار ہے، تو اس کے لیے روزے کے کیا احکام ہے؟ کتنی بیماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کتنا سفر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک سفر کا معاملہ ہے، وہ تو جب شرعی مسافر ہو جائے گا، شرعی مسافر، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس کو رخصت ہے. ٹھیک ہے. شرعی مسافت جو ہے وہ 48 میل ہوتی ہے کم سے کم، کلومیٹر میں وہ کلومیٹر کے اندر تقریباً 77 کلومیٹر بنتی ہے. اگر آپ اپنے شہر سے اتنے ڈسٹینس یا اس سے زیادہ کا سفر کر رہے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، تو آپ شرعی طور پر مسافر ہیں، اور دوران سفر جو آپ کا روزہ آئے گا وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی اگر صبح صادق کا وقت آپ کے اوپر سفر میں آ جائے تب چھوڑ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کی روزے کی سٹارٹنگ سفر میں ہو رہی ہے، اگر آلریڈی آپ روزہ رکھ کے پھر سفر کر رہے ہیں، پھر اس میں رخصت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ان سفر کے اندر آج کل جو اسفار ہیں وہ آرام دہ اسفار ہوتے ہیں، جی، وہ زیادہ مشقت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی اس طرح کی نوعیت ہو تو اس میں روزہ رکھ لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. جہاں تک بات ہے مرض کی، بیماری کی، اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ ایسی بیماری جس میں انسان کو شدید ترین مشقت کا سامنا ہو، اس کے جان جانے کا خدشہ ہو، یا کسی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو، کوئی اس کی نوعیت کی بیماری ہے. بعض اوقات آپ کو دوائی کھانا ہوتی ہے، اگر دوائی نہیں کھاتے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. یا بعض اوقات کوئی ایسی شوگر وغیرہ کا پیشنٹ ہوتا ہے، بخار کا جو مریض ہے، بخار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ جس میں، یا کوئی خاتون ہے جس کو پریگنینسی ہے، تو اس قسم کی جو صورتحال ہے جس میں شدید مشقت کا سامنا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کریں گے. آپ نے مفتی سے بتایا جو پریگنینسی کا، اس کا ذرا بھی فرمائیں کہ جو خواتین جو ہے وہ بچوں کو فیڈ کرتی ہیں یا وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ بالکل، جو پریگنینسی ہے یا اسی طرح جو فیڈنگ کرنے والی خواتین ہیں اپنے بچوں کو، ظاہر ہے کہ جب فیڈ کریں گی تو اس سے ان کو بھی بھوک لگتی ہے. جی. اور اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا، یا وہ اتنا بچہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی اور چیز کھلائی جا سکے، یا وہ ویسے ہی نہیں کھاتا اور ماں اس کو دودھ ہی پلا رہی ہے، اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو شدید بھوک لگتی ہے، یا دودھ نہیں آتا پھر نہیں کھائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر دے. مفتی صاحب، جن دنوں میں خواتین نماز نہیں پڑھتی، جو مخصوص ایام ہے، اس کے حوالے سے بھی فرمائیں. اگر ایک خاتون ہے اور روزے کی حالت میں وہ اس کو بیماری ہو جاتی ہے، تو کیا اس روزے کو رکھے گی؟ وہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی روزہ رکھا تھا اور روزے کے دوران جو ہے ان کو سائیکل شروع ہو گیا، جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے، ناپاکی شروع ہو گئی، تو اب ان کا روزہ نہیں ہوگا. اب ان کے لیے کھانا پینا جائز اور درست ہے. البتہ اگر اس کے بالکل ریورس مسئلہ ہم لے لیں، ایک خاتون پہلے سے ناپاکی کی حالت میں تھی، جس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور پھر دن کے دوران جا کے وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، وہ روزے داروں کی طرح ہی رہے گی، مشابہت اختیار کرے گی. اس کو سب سمجھنے کی رمضان کے حرمت کی وجہ سے جو ہے وہ کھانا پینا ترک کر دے کہ روزے داروں کی طرح اپنا ٹائم پورا کرے گی. لیکن بہرحال یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ اس کو بہرحال کرنا پڑے گا. قضا اور فدیہ کے حوالے سے بتائیں. جو لوگ سفر میں روزہ چھوڑیں یا جو لوگ ان بیماریوں کی بنا پر روزہ چھوڑیں، تو کیا وہ بعد میں اس روزے کی قضا کریں گے، یا وہ
فدیہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں وہ بندہ بعد میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی قضا کرنے پر قادر نہیں بعد میں، قضا نہیں کر سکتا، مثلا ایسا بیمار ہے کہ جس کی صحت کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستقبل میں صحت کی امید عمر نہیں زیادہ ہے، ہو گئی، یا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ مستقل چلتی ہیں اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، نہیں ہے، تو ایسے مریض کے لیے حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ دے دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی، بعد میں موقع مل گیا، تو پھر اس کو قضا کرنا ہوگی، لیکن موقع نہیں ملتا تو پھر یہ فدیہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر بعد میں صحت یابی کی امید ہو، جس طرح مینسز کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑتی ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پہ امید ہے وہاں تو فدیہ دینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں، وہاں پر قضا کرنا وہاں پہ لازم قضا ہے۔ کرنا ہی ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ روزہ رکھا، شروع کیا، اور اس کے بعد بغیر عذر کے، یعنی بغیر کسی وجہ کے اس نے روزہ توڑ دیا، اور توڑا بھی کھانے پینے سے یا ان چیزوں سے جو براہ راست روزہ ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر، بھول کر ہو، مثلا جان بوجھ کے اس نے کھا لیا یا پی لیا یا ازدواجی تعلق بیگم سے قائم کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر ایک قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، 2 مہینے مسلسل روزے۔ تسلسل کا معنی یہ ہوگا کہ کنٹینیوٹی ہوگی اس میں، کہ اس نے مثال کے طور پہ 55 روزے رکھے اور 56واں جو روزہ لا کے جا کے توڑ دیا، نہیں رکھا، پھر دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے، حتیٰ کہ 59 روزے رکھے 60واں نہیں رکھا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ کفارہ ہے، بڑی سخت سزا ہے اور یہ بڑے جرم پہ ہوتی ہے۔ یہ بڑا جرم تبھی ہوگا کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر آپ نے توڑ دیا کسی ایسی چیز سے جو کھانے پینے کی چیز ہے، یا سیکچول انٹرکورس ہے بیگم کے ساتھ اپنے، یعنی ازدواجی تعلق ہے، اس سے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ جب شریعت کے مسائل ہمیں سب کو ضرورت ہے، ہمارے ناظرین کو بھی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ لوگ ہم سے تو پوچھتے ہیں لیکن شرم کے ہمارے لوگ اس کو پبلکلی نہیں بیان کرتے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انٹرکورس نہیں کرتا لیکن وہ باقاعدہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے ساتھ، البتہ کفارہ تب لازم ہوگا کہ جب انٹرکورس ہو جائے، جی، یعنی اگر کفارہ وہ لازم ہو جائے گا، چاہے وہ حلال اسپاؤس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہا ہے، یا اللہ معاف کرے کہ اس زنا کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس میں بھی کفارہ بہرحال لازم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ شہوت پوری کرتے کسی بھی طریقے سے اور اس کو ڈسچارج ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی وجہ سے۔ انٹرکورس کے علاوہ کوئی اور سورس ہے جس سے وہ ڈسچارج ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ کفارے کے لیے کامل جو ہے وہ جنایت جو ہے وہ لازم ہے، بڑا جرم ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، لیکن جو اگر ایک بندے کو غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، جس کو بدخوابی کہتے ہیں، وہاں پر تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ بندہ اپنے اختیار میں نہیں، خواب کے اندر جو احتلام ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ تو اس کے اختیار میں۔ اسی کے ساتھ یہ مسئلہ فرما دیں مفتی صاحب کہ اگر ایک بندہ ہے رات کو کسی بھی وجہ سے اس پر غسل لازم ہوا، تو کیا اس کو روزہ کا جو وقت ہے صبح صادق اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، یا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی روزہ شروع کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ بعد میں غسل کرے گا دن کو، تو غسل کا طریقہ اس میں خاص کر جو غرارے وغیرہ وہ لازم ہوں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو غرارے کی بات کی مجھے ایسی بھی آ گئی جی۔ اصل میں ہمارے ہاں نا یہ ایک بڑا غلط ایک مسئلہ مشہور ہے، عوام میں بھی خواص میں بھی، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنابت کا غسل ہے اس کے لیے غرغرہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جنابت کے غسل میں بھی کلی کرنا فرض ہے، بنیادی صرف پانی ڈالنا شروع میں کلی کرنا، اس کو رنس کرنا، اس کو گرانا، ناک کا یہ جو نرم حصہ ہے اس میں پانی ڈالنا، مبالغہ کرنا یعنی اس کو غرغرہ کر لینا یہ لازم نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی لے جانا یہ اچھا ہے، مستحب عمل ہے، لیکن رمضان میں آپ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، آپ نارمل روٹین والا غسل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناپاکی ہو گئی آپ کو رات کو اور ٹائم کم ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ شروع کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، پاک ہونا ضروری نہیں ہے روزے کے لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، جنابت سے البتہ یہ ہے حیض و نفاس، ہاں جی، حیض و نفاس میں ظاہر ہے کہ اس میں تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہاں اس سے پاک ہونا۔ تو یہاں جو جنابت ہے اس میں روزہ شروع کر سکتے ہیں وہ، البتہ یہ بات ہے کہ ظاہر ہے اس نے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، وہ تو بغیر پاکی کے نہیں ہوگا نا، تو اس لیے جتنی جلدی ممکن ہے اس کو غسل لے لینا چاہیے۔ بغیر عذر کے ناپاکی کی حالت میں رہنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور خاص طور پر اس سے عبادات میں بھی متاثر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے آپ غسل نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کوشش تو ہو کہ جلد از جلد بندہ غسل لے، لیکن اگر غسل نہیں لیتا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے۔ اچھا جب روزے کی حالت میں خوشبو لگانا یا جو ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟
لیکن خوشبو یا عام غسل کرنا ٹھنڈک کے لیے؟ غسل بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ بھئی زیادہ خواہ منہ میں پانی ڈال کے وہ کرنا، بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے نا پانی اندر چلا جاتا ہے، یا آپ کسی پول میں کسی تالاب میں نہا رہے ہیں تو سوئمنگ کرتے ہیں، خطرہ ہوتا ہے پانی جاتا ہے، ورنہ ویسے سوئمنگ جائز ہے روزے میں. تو اس بنیاد پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور خوشبو جو عام طریقے سے آپ غسل کرتے ہیں وہ درست ہے، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، ہر روزے کی حالت میں خوشبو لگانا کوئی منع نہیں ہے. اور مسواک اور ٹوتھ پیسٹ، مسواک بھی کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر جو آپ وہ پیسٹ لگاتے ہیں تو وہ پیسٹ جب آپ منہ میں ڈالیں گے تو وہ اندر جانے کا خدشہ ہے، اور پیسٹ کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ پیسٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی دیر تک آتا رہتا ہے، جی وہ ختم بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے روزے میں کم سے کم یہ نہ کریں. روزے میں زیادہ سے زیادہ آپ جب سحری کر لیتے ہیں اس وقت آپ کر لیں، برش کر لیں، منہ صاف کر لیں، اور اس کے بعد دن میں چاہیں تو مسواک کر لیا کریں. برش یا خالی برش اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں کسی کو دانت میں تکلیف ہے تو دانت کی فلنگ وغیرہ یا روٹ کنال وغیرہ اس طرح کی چیزیں کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اندر دوائی جائے گی کہ نہیں. اب جی. منہ ہے، دانت میں جب ڈاکٹر وہ آپ کو ٹریٹ کرے گا وہ تو آپ کا دانت منہ سن کر دے گا، بازو کا سن ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور پھر منہ کے اندر وہ بار بار دوائیاں ڈال رہا ہے تو وہ وہاں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اندر کچھ جائے گا. وہ آپ سمجھ لیں کہ یقینی طور پر شور ہوتا ہے کہ دوائی اندر جائے گی. تو اس لیے روزے کی حالت میں ٹریٹمنٹ نہ کروایا جائے، افطار کے بعد کروا لیا. کوئی بہت زیادہ تکلیف ہو کسی کو تو وہ چلیں، اس کے لیے پھر اس تکلیف کی وجہ سے روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ روزہ اس کا نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ کروا لیں. ایسے مریض یا عمر رسیدہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ پاتے اور مستقبل میں روزہ رکھنے پر بھی وہ قادر نہیں ہوتے کیونکہ ان کی عمر اجازت نہیں دیتی، ان کی بیماری اجازت نہیں دیتی، ان کے لیے فدیے کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیں فدیے کی جو سٹینڈرڈ ہے فدیے کا وہ تو ہمارے ہاں 2 کلو گندم جو قیمت ہے نصف سا ہے. جی. اس کو مختلف طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا کہ احتیاطاً 2 کلو گندم آپ اس کی ویلیو لگا لیں، یا آپ 3.5-4 کلو کی کھجور لگا لیں، کشمش لگا لیں، یہ اصل ویلیو ہوتی ہے. تو اس دفعہ ہم جیسے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں 2026 کا مہینہ سال 1447 کا، تو اس دفعہ ہم نے جو نکالا ہے اس کا منیمم جو اماؤنٹ ہے گندم کے اعتبار سے وہ 300 روپے ہے. 300 روپے 2 کلو گندم کی کم از کم. اور یہی فدیہ جو ہے نماز کا بھی ہے. تو اب اس حساب سے آپ دیکھ لیں کتنے روزے ہیں کہ بھئی 29 روزے ہیں، 30 روزے ہیں، اور تو اس حساب سے آپ کم سے کم دیں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، اس کے حساب سے دے دیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. رمضان کی حالت میں تراویح پڑھنا اس کا کیا حکم ہے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے لازمی ہے یا مسنون ہے؟ تراویح جو ایک مسنون عمل ہے، سنت موقدہ عمل ہے، اور اس کا امت نے کے اندر جو ہے تعامل چلا آ رہا ہے، اہتمام چلا آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رمضان کی رات ہے، اس میں اگر انسان تراویح پڑھ لے گا تو ایک بہت بڑی عبادت کر لے گا. جی. انفرادی طور پر تو بندہ اتنا کر بھی نہیں پاتا، تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اس کو موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور بلا عذر اس کو چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور عورتیں جو انفرادی طور پر اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ عورت کی جو نماز گھر والی ہے اس کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہے. تو اصل مقصد تو فضیلت اور ثواب ہے، وہ ہم حاصل کرنے. ہمارے ہاں لوگ شوق پورے کرتے ہیں کہ نہیں بھی مسجد میں جائیں گے، ادھر جا کے شریک کریں گے، قرآن پاک سنیں گے، ختم کریں گے. تو اس قسم کے شوق پالنا وہ ظاہر ہے کہ وہ اصل جو مقصد تھا اس کے خلاف ہو گیا. اصل مقصد تو ثواب کمانا تھا، تو ثواب زیادہ ملنا تھا گھر کے اندر. تو گھر کے اندر ہی خواتین کو پریفر کرنا چاہیے، وہیں پہ تراویح پڑھنی چاہیے. بلا ضرورت اس طرح سے نکلنا یہ مناسب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. مفتی ضیاء الدین صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو رمضان کے ضروری مسائل تھے، سحری کے حوالے سے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، تراویح کے حوالے سے، فدیہ کے حوالے سے، مریض کے حوالے سے، جو بھی الحمدللہ احکام تھے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ان مسائل کو سنیں گے بھی، ہم دوسروں کو بھی یہ بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے جو مزید پروگرام ہے رمضان کے مزید مسائل کے حوالے سے، اعتکاف اور زکوٰۃ کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آج تک کے لیے اتنا. بہت شکریہ آپ سب حضرات.